سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سارے صحابہ نے ان کی بیعت خلافت کر لی۔ حضرت علی نے بھی سب کے سامنے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد ہر موقع پر حضرت علی حضرت ابو بکر کے مشیر اور رفیق رہے، ان کے ساتھی بن کر زندگی گزاری۔ حضرت ابو بکر نے جب مرتدین سے جنگ کا اعلان کیا اور مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر خود تشریف لے جانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں اور اونٹ کی اور ان کی سواری کی مہار پکڑ کر انہیں روک لیتے ہیں۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ جنگ کرنے کے لیے خود تشریف لے جا رہے ہیں، اگر آپ کو ایک زخم بھی آ گیا تو اسلام کا شیرازہ تو بکھر جائے گا، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خود تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت ابو بکر نے علی کی رائے کا احترام کرتے ہوئے حضرت ابو بکر وہیں مدینہ میں ٹھہر گئے۔ انصاف سے بتائیں، اگر حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے محبت نہ ہوتی تو وہ کبھی انہیں جنگ میں جانے سے روکتے؟ محبت تھی، دل میں حضرت ابو بکر کا احترام تھا کہ انہیں ایک خراش بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر! محبت کی میں کتنی مثالیں پیش کروں۔ اسلام تو درس ہی محبت کا دیتا ہے۔ لوگ کہتے اسلام دہشت گرد مذہب ہے، آج یہود و نصارہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مذہب اسلام نے سبق ہی محبت کا دیا۔ حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے اتنی محبت ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، ان کے دل میں حضرت ابو بکر سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ حضرت علی نے اپنے بڑے بیٹے کا نام خلیفہ اول کے نام پہ ابو بکر رکھا۔ میرے گھر میں جب بچے کھیلتے ہوں گے میں نام ابو بکر لوں گا اور یاد خلیفہ اول کو کروں گا۔ آپ انصاف سے بتائیں، آپ نے کبھی اپنے بچوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھے؟ ابو جہل اسلام کا دشمن ہے، کوئی نام رکھنے کے لیے تیار ہے؟ ابو لہب اسلام کا دشمن ہے، کوئی نام رکھنے کے لیے تیار ہے؟ علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے امت کو بتا دیا کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت صحابہ میں ابو بکر سے، اور یک طرفہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر! جس طرح حضرت علی ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر نے بھی محبت کی انتہا کر دی۔ جب بھی اپنی خلافت کے دور میں کوئی فیصلہ کرنا ہے حضرت علی کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے حضرت ابو بکر اپنے زمانہ خلافت میں علی کے بیٹوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے۔ آج دشمنان اسلام صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنیاں ثابت کرتے پھر رہے ہیں، اور میں کوئی معمولی نہیں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری کا حوالہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، نواسہ رسول ہے، علی کا بیٹا ہے، اور اپنے کندھے پہ بٹھا کے حضرت ابو بکر کہنے لگے میرے ماں باپ اس بچے پہ قربان ہو۔ محبت کی انتہا کر دی۔
میرے ماں باپ اس بچے پہ قربان ہوں، یہ بچہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مشابہت رکھتا ہے، علی سے اس کی اتنی مشابہت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت علی ابو بکر کی یہ حسن سے محبت سن کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو یہ علی اور ابو بکر کی آپس میں محبت تھی، آپس میں ایک دوسرے سے اعتماد تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک من گھڑت واقعہ سنا، تاریخ میں، تاریخ ہے نا، جو تاریخ قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے یاد رکھیں اس تاریخ کو ہم کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ من گھڑت واقعہ آپ نے سنا میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ کیا گرایا تھا؟ دروازہ توڑا تھا، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی پوچھے اور علی اور عمر کے درمیان کوئی تعلق تھا تو انہیں کہیں ایسا تعلق ہے، ایسا تعلق ہے کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کے بھی بھلا کوئی تعلق ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا ہے۔ آپ کو کیا بتایا جاتا ہے؟ اہل بیت اور حضرت عمر کے درمیان نعوذ باللہ دشمنی تھی۔ یہ بات ان کے سامنے پیش کریں، کبھی کوئی بندہ اپنی دشمنوں کو بیٹیاں نہیں دیا کرتا۔ آپ ذرا تصور تو کریں، ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو پالتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، اس کے اخلاق سنوارتے ہیں۔ جب بیٹی جوانی میں قدم رکھتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف سے جواب دینا ہے، جس باپ نے اپنی بیٹی کو 14 سال 16 سال 18 سال اپنے گھر میں پالا، اس کی تربیت کی، اس کے ہر خوشی غمی ہر چیز کا خیال رکھا، وہ 18 سال کے بعد 16 سال کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں تھمائے گا جس پہ اعتبار نہ ہو؟ آپ میں سے کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ کئی بار سوچے گا، تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس لڑکے کے اخلاق کیا ہیں، دیانتدار کتنا ہے، اس میں دین کتنا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ آج بھی کوئی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرے تو پہلے اچھی طرح پرکھتے ہیں، بچے کے اخلاق دیکھتے ہیں، اس کا دین دیکھتے ہیں، اس کی دیانتداری دیکھتے ہیں، اس کا تقوی دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، حضرت علی جو شیر خدا ہیں، داماد رسول ہیں، اہل بیت کے عظیم فرد ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے لیے کتنا سوچا ہوگا کہ میں اس کے لیے کیسے رشتے کا انتخاب کروں۔ علی نے اپنی بیٹی کے لیے عمر جیسی شخصیت کا انتخاب کر کے امت کو بتا دیا کہ میری نظر میں سب سے معتبر، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ تقوی دار اگر کوئی شخص ہے تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بڑے مضبوط رشتے تھے، ایک دوسرے کو بیٹیاں دی ہیں، کوئی دشمنوں کو بیٹیاں نہیں دیا کرتا۔ پھر کیوں بات نہیں سمجھتے آپ؟ جب یہ حقیقت ہے کہ آج 1500 سال کے بعد ایک کمزور ایمان والا مسلمان اپنی بیٹی کے لیے رشتے میں اتنا کچھ تحقیقات کرتا ہے، تو جو کائنات کے سب سے مقدس انسان تھے انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے عظیم لوگوں کا انتخاب نہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب باغیوں نے انہیں اپنے گھر کے اندر قید کر لیا، وقت کے خلیفہ ہیں، گھر کے اندر محصور ہیں، حضرت علی نے اپنے پیارے بیٹے حسن و حسین کو حکم دیا جائیں اور خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرا دیں۔ عثمان کے گھر پہ پہرا دینے والے حسن و حسین ہیں، اور صرف پہرا نہیں دیا، اس پہرے کے دوران حضرت حسن زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن حضرت علی کا حکم تھا۔ اللہ اکبر، کتنی مثالیں بندہ پیش کرے، کتنی مثالیں پیش کرے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، آج دشمنان اسلام آپ کے سامنے اس اختلاف کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کفر اور اسلام کا اختلاف تھا، اور ایک اہل سنت بھی اس اختلاف کو بڑے مزے سے سن رہا ہے۔ خدا کے لیے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ کبھی اس ممبر سے الحمدللہ کبھی اعتدال سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی، کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی، ہمیشہ بات کی ہے تو امت کو جوڑنے کی بات کی ہے، اور یہی حضور علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے۔ انصاف سے بتائیں، آپ میں سے جو حضرات قرآن کا ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان غلط فہمی کی بنیاد پہ اختلاف ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کب؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑا، قوم والوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی، حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے، غصے میں ہیں، وہ سمجھ رہے حضرت ہارون کا قصور ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے یجرہ الیکا اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یہ کیوں؟ آج قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو حضرت ہارون نے کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں جائے، میرے داڑھی اور سر کے بالوں سے مجھے مت پکڑ، دشمنوں کو خوش نہ کر، میرا کوئی قصور نہیں ہے، قصور انہی کا ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درمیان بھی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا علی تو بھی میرے ساتھ میرے لیے بمنزلہ حضرت ہارون کے ہیں۔ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پہ تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا کوئی قصور نہیں تھا، حضرت ہارون کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، قصور یہودیوں کا تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ بالکل اسی طرح قصور نہ حضرت علی کا ہے نہ حضرت معاویہ کا ہے، یہاں بھی قصور یہودیوں کا ہے، جنہوں نے آج اہل سنت کے دماغ میں جراثیم ڈال دیے کہ صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کی بنیاد وہ یہ تھی کہ جس وقت حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو اکثریت صحابہ کرام کا مطالبہ یہ تھا، اکثریت صحابہ کا، حضرت علی سے، کہ جو لوگ حضرت عثمان کے قاتل ہیں انہیں آپ ٹھکانے لگا دیں۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں، صرف اس بات پہ اختلاف ہوا تھا، جو بھی حضرت عثمان کے قاتل ہیں اکثر صحابہ کی رائے کیا تھی کہ ان کو ٹھکانے لگا دیں۔ حضرت عثمان کے قاتل اتنے تیز ترار لوگ تھے کہ انہوں نے فوراً آ کر حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حضرت علی کہنے لگے انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اس وقت
یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ جنگ کر سکوں، ابھی ان کو رہنے دیں، حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں تو پھر ایک ایک کو دیکھیں کیسے میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے کہا ان سے ابھی ہم نے قصاص لینا ہے۔ اس بات پہ اختلاف ہوا۔ اب اس اختلاف کے درمیان دشمنوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے لشکروں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ایک دوسرے کے درمیان جنگی صورتحال پیدا کی۔ جس وقت یہ جنگ ہوئی کئی لوگ شہید ہوئے۔ اس جنگ کے رکنے کے بعد جو حضرت علی کا خطبہ ہے میں وہ خطبہ سنانے لگا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علی اور معاویہ کے درمیان دشمنی اور نفرتیں نہیں تھی، اس اختلاف کی بنیاد پر یہ اختلاف ان کے درمیان اور غلط فہمی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت علی نے یہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے، میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور دعوت اسلام میں بھی میں اور معاویہ ایک ہیں۔ یہ خطبہ دشمنان صحابہ کو سنائے۔ یہ جو آج آپ سے کہتے ہیں نا حضرت علی اور معاویہ کے درمیان دشمنی تھی، آپ ذرا یہ خطبہ حضرت علی کا انہیں سنائیں۔ آگے سنیں خطبہ۔ حضرت علی کہنے لگے میں اور معاویہ ایمان میں ایک دوسرے سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ جس طرح معاویہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، میں بھی اللہ اور اس کے رسول پہ اسی طرح ایمان رکھتا ہوں۔ ہماری بنیاد ایک ہے۔ ہاں ہمارے درمیان حضرت عثمان کے قصاص میں اختلاف پیدا ہوا ہے، لیکن ہم دونوں ناحق خون سے بری ہیں۔ اگر ان کے درمیان نعوذ باللہ دشمنی تھی تو حضرت علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور معاویہ کا رب ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری دعوت اسلام ایک ہے؟ اگر معاویہ نعوذ باللہ حق پہ نہیں ہے تو یہ حضرت علی کے خطبے کا کیا جواب دیں گے؟ پھر حضرت علی سے پوچھا گیا، اب یہ باتیں بتاتے ہیں آپ کو، یہ صحیح روایات کی تحقیقی باتیں آپ کو کبھی بتائی ہیں کسی نے؟ دشمن صرف نفرت کی باتیں کرتا ہے۔ خدا کے لیے اسلام محبت کا دین ہے۔ صحابہ نے بھی ہمیں محبت کا درس دیا، حضور نے بھی ہمیں محبت کا درس دیا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا امیر المومنین، حضرت معاویہ کے فوج کے جو لوگ اس جنگ کے دوران قتل ہوئے ہیں اور آپ کی فوج کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہنے لگے قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور ان کی فوج کے جتنے آدمی قتل ہوئے ہیں سب کے سب جنتی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں آج؟ آخری بات، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی رحماء بینہم، کہ صحابہ کی آپس کے اندر بڑی رحم دلی تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے پہ بڑا اعتماد کرتے تھے۔ سامعین گرامی قدر، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے ایک سوال کریں، اگر ان مقدس ہستیوں کے درمیان آپس میں اتنی محبت تھی، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اتنا احترام کا تعلق تھا، تو پھر آج 1500 سال کے بعد ہم کون ہوتے ہیں ان میں نفرتیں تلاش کرنے والے؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ اپنے آپ سے سوال کریں اور خدا سے ڈریں۔ صحابہ اور اہل بیت، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی ایک صحابی اور اہل بیت کے بارے میں کسی اہل سنت کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی رنجش آ گئی، بغض آ گیا، خدا کی قسم اپنے ایمان کی خیر بنائے۔